کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام قشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا۔ اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دولت دے دے تو وہ سرکش ہو جائے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر دولت ہو تو عیاش ہو جائے، یعنی وہ کیا کچھ کر ڈا، ہر ایک کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ قارون کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی، یعنی یہ معاذ اللہ کوئی غاب نہیں ہے، قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیلو اجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو مسائل جاننے لاتے ہیں تو اب انہوں نے ایک اور معاملات کرنے شروع کر دی۔ اگر گھر کے اندر 10 تولے زیور پڑا ہے تو 5 تولے کا اماں کو مالک بنا دیا، 5 کو بیوی کو مالک بنا دیا، تاکہ 7.5 تولے کی کوئی بھی مالک نہ رہے۔ گنجائشیں نکالتے، زکوٰۃ سے بچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے بہانے بازی کرتے۔ اس کو کہا زکوٰۃ تو کہنے لگا آپ کی تو میرے بال پہ نظر ہے۔ اب نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تو اللہ نے دیا ہے، لو تو اللہ کے رستے میں دے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کہ اس کو بار بار کہا کہ اس نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا۔ یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سارے ہوئے نا الزامات۔ آپ کیا بات کرتے؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دیر سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے، اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی، مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کی، مجھے اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا ہے، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے،
पैसे दे के इसने तैयार किया। ये जब कहा तो हजरत मूसा अलैहि सलाम रोने लगे कि तू सारा कुछ करता पर मेरी सफेद चादर पे दाग तो ना लगाने की कोशिश कर। अब रोने लगे। अब यकीन करें लोग तकलीफ देते हैं, बाजू का ऐसी बात करते जिसका कोई वजूद नहीं होता, और आपको ना करदा गुनाह की सवाल का जवाब देना पड़ जाए, कितनी मुश्किल होती है। यानी जो काम आपने किया नहीं, अगर उस काम से सवाल पूछा जाए तो कितना मुश्किल और कठिन मरहला होता है। तो ये कुछ लोग कर देते हैं लेकिन वो समझते नहीं। कलीम देना अल्लाह के, बड़ा जिगरा है ना, लेकिन रो पड़े, कहने लगे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहने लगे अल्लाह भी इसे सजा दे। तो रब करीम ने उसके सारे साजो सामान समेत उसे जमीन में धंसा दिया। वो जमीन में गर्क हो गया, अपने खजाने समेत। अपने दिल में तकब्बुर ना आने दे मेरे भाई। इसी तरह से कुछ लोगों को दौलत का बहुत ही तकब्बुर है, दौलत का बहुत ही तकब्बुर है। मियां साहब ने कहा था, दानशमंदा अंदा कम नाही, दिल दौलत न लाना। इस वोटी ते कई खावन कीते, तो जो कीता सो खाना। ये तो कभी इसके पास होती है, कभी उसके पास होती है। मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दौलत का पीछा किया उसने तो अपने दीन को नुकसान पहुंचाया। हजरत उम्मे रबिया एक खातून गुजरी हैं, बड़ी नेक और परहेजगार थी, अल्लाह से बहुत डरने वाली। उनसे किसी ने कहा जिंदगी में इनकलाब कैसे आया, तो कहने लगी मेरे वालिद ने, मैं एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी, तो मेरे बाप ने मेरा निकाह कर दिया। जिस आदमी के साथ मेरा निकाह हुआ बहुत मालदार था, अल्लाह ने उसे बड़ा नवाजा था, लेकिन जितना उसके पास दौलत थी उससे ज्यादा बढ़कर उसके पास दौलत का तकब्बुर था। जब छत पे मैं और मेरा शौहर बैठे थे तो एक गरीब आदमी ने दरवाजे पे आके दस्तक दी। उसने कुछ मांगा तो मेरे शौहर ने कहा खो कि लोग किस कदर परेशान करते, खाने के वक्त भी आ जाते, सोने के डांट तो इसको। फरमाती है जब मैं बाहर निकली ना, उसकी मैंने हालत देखी तो मुझे तरस आया। उसके होंठों पे जमी हुई खुश्की ने बताया कि पता नहीं बेचारे ने कब से रोटी खाई, और उसकी आंखें तरस रही थी, लगता था कि कई दरवाजों से होकर और खाली आया है। तो कहती मैंने अपनी जेब से अपने शौहर से आंख बचा के चंद आने जब उसकी तरफ बढ़ाए तो मेरे शौहर ने देख ली, नीचे आया। मेरी इजाजत के बगैर तुमने फकीर को दिया, मेरी इजाजत के बगैर अब तुम इतनी बाइख्तियार हो गई हो कि बिना मेरी इजाजत के दोगी। कहते बस इसी जुर्म में उसने मुझे तलाक दी। मैं शरीफ जादी थी पर इंतहाई तकलीफ के आलम में मैं वापिस आई, और कहते हैं जब मैं वापिस पहुंची बड़ी तकलीफ में पहुंची। मेरे वालिद बड़े परेशान हुए, जब बेटी को तलाक ही हो जाए क्या हालत होती है। फरमाती है कि फिर कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद ने तलाश करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, गौर करना शुरू किया, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता न मिलता था। कहते हैं तलाश करते 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 2, 2.5, 3 साल लाकर एक शख्स ने बड़ी रगबत के साथ मेरा रिश्ता मांगा और बड़ी मोहब्बत के साथ उसने तलब किया और बड़ी मिन्नत की। कहते मेरे अब्बा ने तय कर दी। शादी की पहली रात जब वो हुजरा उरूसी में दाखिल हुआ, कहती मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं परेशान हो गई। ये तो वो शख्स है जो मेरे दरवाजे पे भीख मांगने आया था, तो वही है इसकी खातिर मुझे तलाक हुई। तो कहती है वो शख्स रोए और कहने लगे कि मैं बड़े एजाज के साथ तुझे रखूंगा। मुझे जब खबर मिली कि मेरी वजह से तुम्हें तलाक हुई तो मैंने अपने रब करीम की बारगाह में बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी मेहनतें की, बड़ी जद्दोजहद की। फिर मैंने कुछ माल कमाया, इस काबिल हुआ कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर सकूं। कहती हूँ मेरी बड़ी कदर करता, मेरा बड़ा इकराम करता, बड़े एजाज से मुझे रखता। दुनिया की वो सारी सहूलतें जो एक खामद अपनी बीवी को दे सकता है वो मुझे देता, और लोगों से बढ़कर मेरा वो एजाज करता कि मैंने उसकी खातिर 2-2.5 साल तकलीफ सही थी। कहती एक दिन मैं बैठी थी छत पे खामद के साथ खाना खा रही, फकीर मांगने वाला आया दरवाजे पर, और जब उसने आके सदा लगाई तो मेरा खामद कहने लगा इस मेरे घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसे जरूर देना और जितना मांगे थोड़ा ज्यादा ही दे देना। कहती मैं नीचे उतरी और जब मैंने यूं करके आगे उसकी तरफ खैरात बढ़ाई, उसने भी कशकोल आगे बढ़ाया और मेरी नजर पड़ी तो मैं धड़ाम से चीख मार के गिरी। शौहर मेरे आए और मुझे कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा ये तो मेरा पुराना शौहर है। तो वही है
جس نے مجھے اس تکبر سے طلاق دی. کہتے وہ دروازے پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا دنیا والوں تکبر نہ کرنا دولتوں پر کبھی بھی، کبھی ان دولتوں پر، مال پر انحصار نہ کرنا. رب بڑا بے نیاز ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے نواز دیتا ہے. کہتے وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، صدائیں دیتا تھا. میرے بھائی تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا، بادشاہ کو، سلطان یا عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ کا شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا. اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس میں لینا ہے. تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ، جو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگے. مزاج ہے قوم کا، کسی کا حال پوچھ لے وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے. اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کہ پیار کر لے تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی. وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی. جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان جاجا کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور اتنا سارا رکھ لیتے کہ علمان والحفیظ، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات، تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسے اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے، تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر. تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا. ہوتے ہیں نا فقیروں کے پاس مانگ، لکڑی کا کالا پیالہ. تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئیں کوئی پتہ نہیں چلا. تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی. 2 دفعہ بھی، 4 دفعہ بھی. یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مولتے نہیں جلدی، کیونکہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو، اڑ جاتے. ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے. اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے. ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لی. بابا خوش ہے، مطمئن ہے، چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملیں گی. اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی. بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا. وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نہیں منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ. انسان کسی کو کیا دے سکتا؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں، وہ نوازتے. کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟
تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے, یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے, یہ لالچ کا پیالہ ہے, یہ کبھی بھر سکتا. انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں, اسے اپنا مل جاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے. قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا. اچانک ایک تاجر, ایک دنیا دار شخص آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا, ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا. میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے. جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا. خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں, کمزور ہوں, تنگ دست ہوں, قصدن ایسا نہیں کر رہا, اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں وہ ختم ہوئی, اب اور مہلت کا سوالی ہوں اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے. خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے, مجبور ہے, اس وقت تنگ دست ہے, اس کو کچھ مہلت دے دو, یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا. اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا. ابھی لے کر کے جاؤں گا, پوری رقم لے کر کے جاؤں گا, ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا. خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے, روتے. میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں نے میری اتنی رسوائی کر ڈالی. خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا. اس کو کہا کچھ مہلت دے دے. اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی, چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما دی. یہ تمہاری رقم, اٹھاؤ اور لے جاؤ. تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا. یہ کہا. اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے. ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے, کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا. حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی. فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی, پر ایک بات میری یاد رکھنا, جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا, جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے. تمہاری یہ روش اچھی نہیں, لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا. خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی, لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی. وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی, دل پہ افسوس ہوتا, اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا, میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا. کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا, لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا, اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا, اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا. چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے, آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا, تڑپ کے رونے لگا. کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا, معافی ہو سکتی ہے, غلطی ہو گئی تھی, درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں. عطا رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پہیلیاں نہ بجھا, جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر. فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے. اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا, اٹھتا ہی نہیں, حضور تکلیف میں ہوں, آزمائش میں ہوں. ہوا دراصل یہ تھا
کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھال ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھال ہوا ہے؟ یہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوالی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بڑے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے، کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگا یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، اس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تبکیب بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جا تیری تندرستی ہوگی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں۔